ये शादी टूटी नहीं थी, तोड़ी जा रही थी। दुश्मन ससुराल नहीं था, वो नसीहत थी जो एक माँ ने अपनी बेटी को दी। अगर ये कहानी आखिर तक ना सुनी तो मुमकिन है आप भी वही गलती दोहरा दें। मैं इकलौती जरूर थी, मगर मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुई थी। क्योंकि वालिद साहब प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। साफ जाहिर है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर की आमदनी क्या होती है। इनकी तनख्वाह में दाल रोटी मुश्किल पूरी होती थी, तो वो मुझे ऐशो इशरत कहाँ से देते। वालिदा एक कमजोर सी औरत थीं और सारा दिन सिलाई कढ़ाई का काम करती, तब जाकर गुजर बसर हो पाता। छोटे से गांव में रहने की वजह से अम्मी अब्बू के जहन ज्यादा तरक्की ना कर सके थे। उन्होंने ना कभी दुनिया देखी थी और ना ही अपने इलाके से बाहर निकले थे। इसीलिए इन्हें क्या खबर थी कि दुनिया कितनी आगे जा चुकी है। मेरे साथ अच्छे घरानों की लड़कियां पढ़ती थीं। इनका घर, इनका रहन सहन देखकर मेरा भी दिल चाहता था कि मैं भी इनकी तरह जिंदगी गुजारूं, खूब पढ़ूं लिखूं और वैसी ही नजर आऊं। एक बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि अगर मैं ज्यादा पढ़ लिख गई तो आगे बढ़ सकूंगी और मेरी शादी भी किसी अच्छे पढ़े लिखे घराने में हो सकेगी। इसी सोच के तहत मैं दिन रात मेहनत करती, किताबों से दिल लगा कर रखती। मेरा इरादा था कि एफएससी में अच्छे नंबर लेकर मेडिकल में दाखिला लूं और डॉक्टर बन जाऊंगी, ताकि अपनी तकदीर बदल सकूं। हमारे गांव में स्कूल सिर्फ मैट्रिक तक था। इसके बाद लड़कियों को कॉलेज की तालीम के लिए लड़कों के कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता था। जब मैंने मैट्रिक पास किया तो वालिद साहब से आगे पढ़ने की इजाजत मांगी। इस बात पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा, क्या अब तुम लड़कों के साथ पढ़ोगी? मुझे यह हरगिज मंजूर नहीं। आराम से घर में बैठो। माँ ऐसे मौक़ों पर अमूमन ढाल बन जाती हैं और बेटियां अपने मसाइल के हल के लिए माओं का सहारा लेती हैं। लेकिन मेरी अम्मी के कुछ और ही मिजाज थे। जब मैंने इस मामले में इनसे मदद चाही तो वो बोली, आगे पढ़कर क्या करोगी? फजूल के खर्चे होंगे। अच्छा है, खरीदारी सीख लो। तेरी शादी करनी है, ससुराल में खाना पकाना और सिलाई करना ही काम आएगा। ये किताबें काम नहीं आएंगी। बाशऊर होते हुए कुछ लड़कियां शादी के ख्वाब देखती हैं और कुछ आला तालीम हासिल करने और कुछ बनकर दिखाने का इरादा रखती हैं। मैं दूसरी किस्म की लड़कियों में से थी, मगर बदकिस्मती से माँ बाप की सोच के आगे कुछ ना कर सकी और मेरे सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। मेरी हम जमात लड़कियों ने कॉलेज में दाखिला ले लिया और घर आकर बताती कि कॉलेज की जिंदगी कितनी हसीन होती है और मुझे भी दाखिला लेने का मशवरा देती। एक लड़की तो दाखिला फार्म भी ले आई, मगर अम्मी ने इसके हाथ से फार्म लेकर फाड़ दिया और सख्ती से कहा, आइंदा यहाँ आओ तो कॉलेज की बातें मत करना। इसका दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। जब रुखसाना चली गई तो मैं बहुत रोई। अम्मी जान के अपने नजरियात थे। मैं इन्हें कैसे समझाती कि आगे पढ़ना, आगे बढ़ना और कुछ बनना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। शादी तो हर लड़की की हो जाती है, घर भी बस जाते हैं, मगर पढ़ाई की एक खास उम्र होती है। अगर वो गुजर जाए तो फिर कुछ हाथ नहीं आता। लेकिन अम्मी बस यही मानती थी कि शादी भी एक ही उम्र में होनी चाहिए, वरना बाद में मसले पैदा हो जाते हैं। वक्त के साथ साथ मेरे आंसू खुश्क हो गए। मैंने कॉलेज को एक ख्वाब समझकर भुला दिया और माँ के साथ घरेलू कामों में लग गई। जो वक्त बचता इसमें सिलाई कढ़ाई किया करती। हमारे इलाके के अच्छे घरानों से औरतें अम्मी के पास काम भरवाने आती थीं। वो अपने कपड़े, धागे, मोती और सितारे दे जाती और अपने डिजाइन भी समझा देती। मैंने अम्मी से ये काम सीख लिया, बल्कि मेरे हाथ में इनसे भी ज्यादा नफासत और सफाई आ गई थी। औरतें मेरा काम देखकर हैरान रह जाती। वो मेरे सलीके और सूरत की तारीफ किए बगैर ना रह सकती। बातों बातों में अम्मी से कहती, आपकी लड़की बहुत अच्छी है, जिस घर में जाएगी वहां उजाला कर देगी। अम्मी मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ बहन, दुआ करो, अल्लाह इसकी किस्मत अच्छी करे, अच्छा घर और अच्छा शोहर दे। अभी तो कोई रिश्ता आया नहीं। दिन रात यही फिक्र लगी रहती है। अम्मी अब्बू मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे और साथ साथ मुख्तलिफ अशिया भी खरीद रहे थे। गरीबों के यहाँ जहेज इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जोड़ा जाता है। बेटी पैदा होते ही वालिदैन इसके लिए एक एक चीज जमा करना शुरू कर देती हैं। अम्मी ने भी यही किया था। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेरे लिए जहेज जमा करना शुरू कर दिया।
ایک دن کا ذکر ہے۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر میں ایک دوپٹے پر موتی ٹانکنے کا کام کر رہی تھی کہ اچانک فون بج اٹھا۔ امی نے فون اٹھ کر اٹینڈ کیا۔ باتوں سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہو رہی ہیں۔ آخر میں انہوں نے سامنے والے کا شکریہ ادا کیا، سلام کیا اور فون رکھ دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر امی کے چہرے کو دیکھا۔ وہ غیر معمولی طور پر مسرور لگ رہی تھیں۔ انہوں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے اپنے قریب کھینچا اور کہا، شکر ہے میری چاند سی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ ملا ہے۔ اسی لمحے ابو گھر میں داخل ہوئے۔ امی نے خوشی میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور فوراً سے بولیں، سنو ساجدہ کے ابو، ذکیہ بیگم جو مجھ سے کڑھائی کروانے آتی تھیں، انہوں نے ہماری بیٹی کے لیے رشتہ پسند کر لیا ہے۔ لڑکا محکمہ تعلیم میں 16ویں گریڈ کا افسر ہے، عمر 25 سال ہے اور ہفتے کے دن بات پکی کرنے آ رہے ہیں۔ امی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ میں فوراً اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ابو بے حد خوش تھے۔ وہ بے اختیار میرے کمرے میں آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ 2 دن بعد ذکیہ بیگم مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آ گئیں اور بات پکی ہو گئی۔ امی نے مٹھائی رشتہ داروں میں بانٹ دی۔ مبارکباد دینے والوں کا تانتا بند کیا۔ میری سہیلیاں بھی آئیں۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات تھی، ایسا اچھا لڑکا قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ سب یہی کہہ رہی تھی کہ تم بہت خوش نصیب ہو، جو ایک آفیسر سے تمہارا رشتہ طے ہوا ہے۔ جس دن لڑکے والوں نے رسم کے لیے آنا تھا، ماموں، چچا اور دیگر بڑے بھی ہمارے گھر آ گئے تاکہ سب کی تسلی ہو جائے۔ سب نے لڑکے کا نام پوچھا تو ابو نے بتایا کہ اس کا نام تنویر ہے۔ دوپہر کے وقت تنویر کے گھر والے آ گئے۔ امی نے مجھے آواز دی اور کہا، تم کھانا بہت اچھا بناتی ہو، آج کھانے کی ذمہ داری تم ہی سنبھالو۔ میں نے مٹن قیمہ، چکن روسٹ، بریانی اور کھیر تیار کی۔ ابھی میں کچن میں ہی تھی کہ ماموں زاد سائقہ نے آ کر بتایا کہ مہمان آ چکے ہیں۔ امی انہیں مہمان خانے میں لے گئی ہیں۔ سائقہ میری مدد کے بہانے مجھے چھیڑنے لگی، لو بھائی، پوری فوج آ گئی ہے تمہارے سسرال سے، ساس سسر جیٹھ جٹھانی دیور دیورانی بچے سب کے سب، اور تمہارے ہونے والے بھی خوب بھن سنور کر آئے ہیں۔ اب صرف کھانا نہیں، اپنا حسن بھی دکھانا پڑے گا۔ جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو، کہیں وہ اچانک ادھر آ گئے تو تم پسینے میں شرابور کام والی ماسی لگو گی۔ میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، سائقہ کی بچی، زیادہ زبان نہ چلا اور کھانا لے جانے میں میری مدد کر۔ میری بات سن کر بھی وہ باز نہ آئی۔ چلو مان لیا، مگر ذرا اپنا حلیہ تو درست کر لو۔ میں نے جلدی سے ہاتھ منہ دھویا، بال بنائے اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی مہمان خانے کی طرف گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور انجانے خدشات نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ کھانے کی ٹرے میز پر رکھ کر میں نے سب سے پہلے ایک عمر رسیدہ عورت کو دیکھا جو شاید میری ہونے والی ساس تھیں۔ انہوں نے محبت سے مجھے اپنے پاس بلایا، سینے سے لگایا اور میرا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، ارے واہ، میری بیٹی تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کیوں بھائی تنویر، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تنویر، جس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا، مجھے بے حد اچھا لگا۔ میں نظریں جھکا کر فوراً کچن میں واپس آ گئی۔ کھانے کے بعد بات چیت شروع ہوئی۔ شام کی چائے سے پہلے منگنی کی رسم ادا کی گئی، پھر سب چائے پی کر رخصت ہو گئے۔ 3 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ہمارا گھر رشتہ داروں سے بھر گیا۔ میں اکلوتی تھی، اسی لیے ابو نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اہتمام کیا۔ 2 ہفتے پہلے ہی ڈھولک شروع ہو گئی۔ مجھے اتنی محبت مل رہی تھی کہ میں نے کبھی اس کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ سہیلیاں روز صبح آ جاتیں، اپٹن لگتا، گیت گائے جاتے۔ مجھے مایوں بٹھا دیا گیا، جیسے میں کسی ثواب میں قید ہو گئی ہوں۔ تائی، پھپھی، خالہ اور ممانی وقتاً وقتاً آتی اور مجھے گھرداری کے رموز سمجھاتی۔ سب کا ایک ہی مشورہ تھا کہ شوہر کا کہنا ماننا، اسے عزت اور محبت دینا تاکہ وہ ہمیشہ تمہارا ہو کر رہے۔ مگر رخصتی کے وقت امی نے عجیب نصیحتیں کیں۔ انہوں نے کہا، بیٹی، پہلے دن سے شوہر پر روب رکھنا، اسے کہنا کہ الگ گھر لے، سرکاری گھر مل سکتا ہے تو مشترکہ خاندان میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، اور خبردار، جو نند اور ساس سے زیادہ کھلی ملی
ورنہ ساری عمر ان کی باتیں اور تانے سننے پڑیں گے۔ تمہارا شوہر 22,000 تنخواہ لیتا ہے، اسے کہنا کہ 4,000 ماں کو دے اور باقی 18,000 تمہیں دے۔ میں نے رخصتی کے وقت ماں کی یہ تمام نصیحتیں ذہن نشین کر لیں، یہ سوچے بغیر کہ انہی باتوں سے میرا بسایا ہوا گھر ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ میں نے یہ ہرگز نہ سوچا تھا اور ان باتوں کو دماغ میں رکھ لیا۔ سسرال والے تعلیم یافتہ، مہذب اور صاحب حیثیت لوگ تھے، ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھے۔ خاندان والے اش اش کر اٹھتے، وہ نہایت اعلیٰ درجے کے برانڈز اور قیمتی زیورات لائے تھے اور اسی جوڑے میں بے حد جچ رہی تھی۔ ابو نے کافی رقم ادھار لی، مگر لڑکے والوں کی حیثیت کے مطابق دھوم دھام سے شادی کی گئی۔ صورت اور سیرت دونوں ہی اچھی تھیں، تبھی وہ میرا بے حد خیال رکھ رہے تھے۔ میرا شاندار استقبال کیا گیا، قدموں میں پھول ہی پھول تھے، تھال بھر بھر کر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں اور میں اس دن کو اپنی خوش قسمتی سمجھ رہی تھی۔ شاید کسی لڑکی کو اتنا احترام نہ ملا ہو جتنا مجھے اس گھر میں مل رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے میں ملکہ ہوں اور باقی سب میرے سامنے رعایا ہیں۔ سہاگ رات کو ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا شوہر اپنے والدین سے بے حد محبت کرتا ہے، کیونکہ گھونگھٹ اٹھاتے ہی اس نے پہلی بات یہ کہی، ساجدہ دیکھو، تم میری حقیقی محبت اسی وقت پا سکو گی جب تم میرے والدین سے محبت کرو گی اور ان کا احترام کرو گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تم میرا دل کبھی بھی جیت نہیں سکو گی۔ 2-3 ماہ تک تو میں بالکل خاموش رہی۔ امی کا بار بار فون آتا، وہ کہتی، یہی وقت ہے، اگر کچھ کر سکتی ہو تو ابھی کر لو۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب تمہارا شوہر کا دل تم سے بھر جائے گا، پھر تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی۔ پہلے تو میرا دل چاہتا کہ امی کو سمجھاؤں کہ ماں، آپ کن زمانے کی باتیں کر رہی ہیں، اب وہ وقت نہیں رہا۔ مجھے ساس ماں جیسی ملی، دیور بھائی جیسے ہیں، دیورانی اور نندے بھی محبت کرنے والی ہیں، پھر میں کیوں سب سے الگ ہو کر رہوں؟ کیا تنہا رہ کر میں اچھی لگوں گی؟ میں امی سے دبے لفظوں میں کہتی، اماں فکر نہ کریں، یہاں سب ٹھیک چل رہا ہے، روز فون کر کے ایسی باتیں نہ کہا کرو، میرا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ جب سب اچھا برتاؤ کر رہے ہیں تو میں کیوں ان سے بگاڑ پیدا کروں؟ میری ساس صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میرا ماتھا چومتی، پھر کوئی اور کام کرتی، ننھے غلاموں کی طرح سامنے رہتی، پانی کا گلاس بھی مجھے خود اٹھانے نہ دیتی، سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ جیٹھ جٹھانی، دیور دیورانی سب خندہ پیشانی سے ملتے، ان کے بچے چچی جان کہتے نہ تھکتے اور مجھ پر جان نچھاور کرتے۔ میں سارا دن کمرے میں پلنگ پر لیٹی رہتی، گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہ دیتے۔ ایسی محبت تو کسی خوش بخت کو ہی سسرال میں نصیب ہوتی ہے۔ جب سسرال میں اتنا اچھے سے نبھ رہی ہو تو کیا کسی لڑکی کا دماغ خراب ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے الجھے جو ان سے محبت کر رہے ہوں؟ مگر یہ بات میری امی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ تو بس ایک ہی رٹ لگائے رکھتی تھیں، کب ان لوگوں سے الگ ہو رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ کل یہ تم پر حاوی ہو جائیں، پھر تمہارے میاں تمہیں پیر کی جوتی سمجھنے لگے۔ پانی کا قطرہ اگر مسلسل پتھر پر گرتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ ماں کی ایسی باتیں مسلسل سن سن کر میرا دماغ خراب ہو ہی گیا، ایسی باتوں سے میرا دل خراب کر دیا گیا۔ تبھی میں نے میاں سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ وہ تھکے ہارے گھر آئے تو میں نے جان بوجھ کر موڈ خراب کر لیا۔ وہ حسب معمول ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور میری تیوریوں پر بل پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کسی بات کا جواب نہ دیا تو تنویر کا ماتھا ٹھنڈک گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے بہت پیار سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں خاموش رہی۔ جب اس نے بار بار پوچھا تو میں پھٹ پڑی اور میں نے کہا، آخر صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، میں کب تک چپ رہوں؟ اب میں اس گھر میں ان لوگوں کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ میرا چین، سکون، آرام سب حرام ہو چکا ہے۔ جس کا جب دل چاہتا ہے میرے کمرے میں گھسا چلاتا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں نے میرا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ اگر آپ نے الگ گھر نہ لیا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ تنویر کھانے تک خاموش رہا۔ جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے تو اس نے میرا ہاتھ چوم کر کہا، آج خیر تو ہے میری جان، تم ہم سے کچھ ناراض سی لگ رہی ہو۔
کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ میں نے غصے میں ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، تمہارے گھر والوں کو ایک نوکرانی کی ضرورت تھی، سو وہ میں مل گئی۔ حالانکہ میں گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، مگر غصے میں اول فول بکتی رہی رات گئے تک، اور اس نے ایک بار بھی اف تک نہ کی۔ اب میرا روز کا وتیرہ یہی بن گیا تھا۔ وہ گھر آتے، کمرے میں داخل ہوتے تو میں منہ پھیر لیتی، بات کرتے تو جھگڑا شروع کر دیتی کہ مجھے اس مشترکہ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا، ہم الگ گھر میں رہیں گے اور نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ وہ ہر دفعہ پیار سے سمجھاتے، نہیں میری جان، یہ ممکن نہیں، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں، میں اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں جی سکتا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، اگر یہی بات ہے تو پھر تم میرے بغیر جی لو اور صبح مجھے میرے گھر چھوڑ دینا۔ یہ بات سن کر وہ حیرت کی تصویر بن گیا۔ اسے مجھ سے ایسی توقع بالکل نہ تھی، کیونکہ اس نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی تھی، بلکہ ہر طرح سے میرا خیال رکھا، مجھ سے بہت محبت سے پیش آتا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا، میری چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی مانتا۔ خیر، صبح ہوئی تو میں نے تیاری باندھ لی، کیونکہ امی کے مسلسل فون آ رہے تھے۔ تم نے شوہر سے اپنی بات منوائی کہ نہیں؟ بے وقوف کہیں کی، یہ 4 دن کی چاندنی ہے تمہارے پاس، پھر یہی لوگ تمہیں کوہلو کا بیل بنا دیں گے، تب تم کچھ نہ کر پاؤ گی۔ نئی نویلی دلہن ہو کر اپنی بات نہیں منوائی جاتی، بعد میں سوچنا، یہ ساری تنخواہ ماں کو دے کر تمہارے ہاتھ 1000 2000 رکھ دیں گے، اس سے تمہاری کون سی خواہش پوری ہوگی؟ غرض امی نے اتنا دماغ کھایا کہ میرا ذہن بالکل خراب ہو گیا۔ میں نے ایسی ایسی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیں جو قبل از وقت دیوانے کا خواب لگتی تھیں۔ مثلاً، علیحدہ گھر اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے چاہیے۔ آپ کے بھائیوں کے بچے اور ان سے لڑیں گے، روز بچوں کی خاطر تو میں ہوگی، ہمارا جینا دو بھر ہو جائے گا۔ حالانکہ ابھی بچے ہوئے ہی کب تھے کہ ایسی باتیں کرنے کی تک بنتی، مگر میں اوٹ پٹانگ جواز نکال رہی تھی، کیونکہ بات بن نہیں رہی تھی۔ میاں نے بہت سمجھایا، اکیلے گھر میں کیسے رہو گی، میں ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا، شام کو لوٹوں گا، تم تنہائی سے گھبرا جاؤ گی، یہاں سب تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، وہاں بات بات پر پریشانی ہوگی، پھر میرے لوگ یاد آئیں گے، یہ سب لوگ تم سے پیار کرتے ہیں، اتنے برے نہیں، خواہ مخواہ کے وہم نہ کرو، اگر جیب خرچ چاہیے تو بتاؤ، جتنا مانگو گی اس سے زیادہ دوں گا۔ لیکن میری ایک ہی ضد تھی، کیونکہ ماں دن رات کان کھا رہی تھی، الگ رہو، الگ ہو جاؤ، ساتھ رکھو گی تو عمر بھر الگ نہ ہو سکو گی، تمہارے میاں کی کمائی یہی لوگ کھاتے رہیں گے، تمہارے پلے کیا بچے گا؟ آخر کار میں بہت تنگ آ گئی، اور جب میاں کسی طور پر نہ مانے تو میں نے رونا شروع کر دیا، تمام رات روتی رہی اور انہیں سونے نہ دیا۔ صبح انہیں آفس جانا ہوتا تھا، رات کو سونا نہ ملتا تو دفتر جانا مشکل ہو گیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب اس عورت کو سنبھالنا مشکل ہے، یہ اپنی ضد پر اڑ چکی ہے۔ ایک دن کسی کو بتائے بغیر وہ مجھے ساتھ لے گئی اور میکے چھوڑ آئے، جاتے ہوئے کہا، ساجدہ ابھی تم ضد میں ہو، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو مجھے فون کر دینا، میں آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ انہوں نے ہمارے بیچ ہونے والے جھگڑے کا ذکر اپنے گھر والوں سے نہیں کیا کہ کہیں ان کو برا نہ لگ جائے، ان کا دل نہ دکھ جائے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے گھر میں اس بات کا ذکر نہ کیا۔ ماں نے میرا گرم جوشی سے استقبال کیا اور تسلی دی، اچھا کیا، تم نے بہت ہمت دکھائی، اب ان کو پتہ چلے گا، دیکھنا تمہارے بغیر نہیں رہ سکیں گے، کمرہ کاٹنے کو دھوڑے گا، ابھی کے ابھی آ کر تمہیں لے جائے گا۔ مگر 1 مہینہ گزر گیا، پھر دوسرا بھی، تنویر نہ آئے، میں نے فون پر بات کرنا چاہی تو امی نے روک دیا، ابھی نہیں، انہی کو رابطہ کرنے دو، ورنہ تمہاری قدر کم ہو جائے گی۔ تیسرے مہینے میری ساس آئیں، پھر جٹھانی اور جیٹھ آئے، دیور اور دیورانی بھی منانے آئے، مگر ہماری عقل مند اماں نے سب کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا اور اپنی شرائط پر اڑ گئیں۔ حد تو یہ تھی کہ مجھے فون پر بات کرنے تک سے روک دیا۔
तनवीर बार बार फोन करते, मगर अम्मी तल्ख लहजे में खुद बात करके फोन रख देती। आखिरकार तनवीर अपने वालिद के साथ आए। अम्मी ने इन्हें भी टका सा जवाब दिया, अलग घर लेकर नहीं देंगे तो साजिदा आप लोगों के साथ नहीं जाएगी। इस बेइज्जती पर मामला संगीन हो गया। वो साहिबे हैसियत और हमसे समाजी लिहाज से कहीं ज्यादा लोग बेहतर थे। वो लोग आजिजी से पेश आ रहे थे और अम्मी थीं कि अकड़ती ही जा रही थीं। अब्बू को भी बीच में बोलने न देती, कहती आप बीच में ना आए, आपको क्या पता कि ये लोग कितने दोगले हैं, ऊपर से महज़्ज़ब बने हुए हैं, अंदर से कुछ और हैं। मेरी बच्ची को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है, बहुत जुल्म करते हैं, ये दिन रात रोती है। ये सब वो इसलिए कहती कि कहीं अब्बू इनके अच्छे रवैये से मुतासिर होकर मुझे इनके साथ ना भेज दें। असल बात ये थी कि अम्मी चाहती थी कि तनवीर ऑफिसर है, सारी तनख्वाह मेरी बेटी की झोली में आई और वो माँ बाप को कुछ ना दे। हालांकि ये सरासर ज्यादती थी। जिन्होंने पढ़ाया लिखाया और परवरिश की, इन वालदैन का औलाद पर हक होता है। इस सर्द जंग में पूरा एक साल गुजर गया। मेरा मसला इतना बढ़ गया कि मुझे अपना मुस्तकबिल तरीक नजर आने लगा। अब मैं हकीकत में परेशान रहने लगी। अपना घर अपना होता है, लाख मैके में आराम हो, मगर शादीशुदा औरत के लिए शोहर के घर के सिवा कहीं सुकून नहीं होता, बशर्त ये कि शोहर और ससुराली अच्छे हों। मुझे तो उन्होंने हद से ज्यादा प्यार दिया था। जब वहां से राबता बिल्कुल खत्म हो गया और वो लोग खामोश होकर बैठ गए, तो मेरे दिल में होल सा उठा। तनवीर की याद सताने लगी। इनके बगैर दिल उदास रहने लगा। गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे दरमियान कोई दीवार खड़ी हो। शुरू दिन से बगाड़ मेरा मकसद नहीं था। ये सब ड्रामा मैं अम्मी के कहने पर कर रही थी। हालांकि मुश्तरका फैमिली सिस्टम में मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि आराम था। जब माँ ने देखा कि वो हमारी शर्त नहीं मानते, तो उन्होंने तलाक का मुतालबा करने की बात की। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने अपना मुख्तसर सा सामान उठाया और बगैर वालदैन को बताए ससुराल में आ गई। जब उन्होंने मुझे दरवाजे पर देखा तो सब बहुत हैरान हो गए। सास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो भाग कर आई और मुझे सीने से लगा लिया। सबने खंदा पेशानी से मेरा इस्तकबाल किया और पिछली कोई बात नहीं दोहराई कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं। मियाँ को इतला दी गई। वो भी फौरन घर आ गए और बहुत खुशी से मिले। तब वो मुश्तरका फैमिली सिस्टम, जिसे मेरी माँ जहन्नम कहती थी, मुझे जन्नत लगने लगा। आज मेरे 3 बेटे और एक बेटी है। अम्मी काफी अरसा रूठी रहीं। मैं फोन करती तो वो बात किए बगैर रख देती। दुख होता था, मगर मैंने माँ को नाराज करके अपना घर आबाद किया। एक दिन पता चला कि वो बीमार हैं और इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैं फौरन गई, इनके गले लग गई, पोंव पकड़कर माफी मांगी। माँ आखिर माँ होती है, दिल से लगा लिया और मान गई। मैंने और मेरे खावंद ने इनकी बहुत खिदमत की। बीमारी में मेरी सास भी इनके पास ठहरती। तब इन्हें एहसास हुआ कि ससुराल वाले बुरे नहीं होते और हर सास रवायती सास नहीं होती। आज मेरी माँ मेरे फैसले पर खुश है और मेरे सबके साथ अच्छी गुजर रही है। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की कहानी? कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।